بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ناروے سے ہے اور اردو میری بس آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں تو ہمارے ہاں ہر وقت رات دن ایک ہی زبان چلتی ہے، وہ نارویجن زبان ہے، تو بڑی مشکل ترین زبان ہے، بس اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ اب پاکستان آئے ہیں الحمدللہ، تو اس پر میں سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گا کہ اس مدرسے کی آبیاری میں جو انہیں جگر لگایا ہے وہ مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ کی اتنی کاوش اور شبانہ روز محنت اور مساعی جمیلہ ایسی تھی کہ آج اللہ رب العزت نے اس کا پھل دکھایا ہے۔ الحمدللہ ہم اتنے خوش ہیں اور اتنے متاثر ہیں، اور خصوصاً جو یہاں ہمارے استاد حضرات ادھر تشریف فرما ہے، یہ سب نہایت ہی مطلب کہ داد اور تحسین کے مستحق ہیں کہ اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی لگن کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ، اور الحمدللہ پہلے مطالعہ کرتے ہیں پھر ہمیں وہ پڑھاتے ہیں، تو ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے خیال سے یہ پہلا مدرسہ جو آیا آن لائن، تو اس پر جو ہے نا پوری دنیا سے جو ہے جو حضرات جو علم کے طالب ہیں تو وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی بات نا، ٹائم مجھے صرف 10 منٹ کا ہی دیا گیا ہے، 10 منٹ میں بیان تو نہیں ہوتے، لیکن میں تھوڑی سی کارگزاری وہ بتا دیتا ہوں۔ مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مرکز میں جو ساتھی تھے 4 مہینے لگا کے، 4 مہینے والے ساتھی جا رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، تو ایک لڑکا جو 20-22 سال کا ہوگا، تو ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے اور خوبصورت داڑھی اور چہرے پہ بڑا نور، تو ایک دم آہ سی نکلی مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ کے دل سے کہ ہائے کاش تو عالم دین ہوتا، علم سیکھ جاتا۔ تو 8 سال بعد وہی بچہ آیا اور کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے کہا روزانہ سینکڑوں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹا میں نے پہچانا نہیں۔ تو اس لڑکے نے بتایا کہ آپ نے مجھے 2 منٹ کی ترغیب دی تھی، تو اس نے مجھ پر ایسا اثر کیا، تو میں آج 8 سال بعد جو ہے عالم بن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے دوبارہ مصافحہ کریں۔ تو الحمدللہ تو یہ انہی کی محنت ہے، اسی محنت کا یہ ثمرہ ہے، یہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے، تو جس کے جو ہے نا پھل سے ہم سب لوگ جو ہے نا وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں، لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور جو ہے علم کا فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک دوسری بات مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ کی جو بار بار میرے دماغ سے سٹرائک ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 4 مہینے والوں پرانے ساتھیوں کا سے ملنا تھا سارے ملک بھر میں، اور ان کے پاس جو ٹائم تھا 4 ہفتے کا تھا، اور حاجی عبد الوہاب صاحب آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ ساری زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو وہ اپنا یہ کام 2 ہفتے میں نپٹا کے آ گئے۔ تو مولانا جمیل رحمت اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا ہے حاجی عبد الوہاب جو تو کر کے آیا ہے یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، اتنی تیزی میں، اور آپ گئے اور ہر جگہ گئے اور بات چلائی، جو بات کرنی تھی وہ کر کے 4 ہفتے کا کام 2 ہفتوں میں کر آئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت والے دن تو بھی پچھتائے گا، جتنا کرنا تھا اتنا کر نہیں سکا۔ تو یہ زندگی جو ہے نا، یہ مقصد اس کا یہی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، اس میں ہم سب جتنا کر لیں گے اس دن تو جنتی بھی جنت میں جانے کے بعد نا تھوڑا پچھتائے گا کہ وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گیا، جو غفلت میں گزرا اس پر انسان پچھتائے گا اس دن۔ تو بھائی دوستو، یہ الحمدللہ ہم جس ملک سے میں آیا ہوں، دنیا کا آخری کنارہ، اور بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، انسانیت ترس رہی ہے وہاں۔ ہمارے 80 کی دہائی میں جماعتیں آنا شروع ہوئیں، 90 کی دہائی میں تو ماشاءاللہ ہمارے محتمم اعلیٰ اور ہمارے بھائی مولانا کلیم اللہ صاحب 1999 میں یہ ناروے آئے تھے جماعت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہمارے بڑوں کی اولاد ہیں، تو اللہ پاک نے سب سے کام لیا، سب بھائیوں سے اللہ پاک دین کا کام لے رہا ہے۔
تو وہ جو جماعت کے لوگ 90s میں ناروے گیا تو جماعت کے لوگ جو پاکستان سے آتے تھے آج انہی کے طفیل ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو یہ سب انہی کی کمائی ہے, انہی کی قربانی ہے, انہی کا راتوں کا رونا دھونا ہے. وہ لوگ ہمارے پیچھے اتنی درد مندی کے ساتھ, اتنی عاجزی کے ساتھ, اتنی فکر کے ساتھ وہ ایک ایک کے پیچھے بھاگے, ایک ایک کے گھر گئے, ایک ایک کے دروازے پہ دستک دی, ایک ایک کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت کو جگایا, ایک ایک کے دل میں آخرت کی فکر کو جگایا. وہ سب کے پاس گئے کہ بے عمل زندگیاں عمل کے نور سے مزین ہو جائیں, غافل دل جو ہیں یہ ذکر کرنے والے بن جائیں, مردہ دل کسی طریقے سے وہ زندہ ہو جائیں. ہر ایک کو جہنم سے بچانا, جنت میں لے کے جانا, ایک ایک کی فکر کرنا, ایک ایک کے دل میں اللہ کی محبت کو جگانا, ایک ایک کو جہنم کے آگ سے بچانا. اس کے لیے یہ محنت کرتے تھے, ہمارے پاس آتے تھے. ہم جیسے شتر بے مہار لوگوں کو, ہم جو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے, دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنایا ہوا تھا, ہم لوگوں کے پاس وہ آئے, نہایت عاجزی کے ساتھ آئے, حزن اور ملال کے ساتھ آئے. جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ اتنی مہنگی ٹکٹ اور اس جگہ آپ لوگ آئے ہیں, تو اپنی ساری زندگی کی کمائی داؤ پہ لگا کر آتے تھے, اپنے گھروں کو گروی رکھ کر آتے تھے, اپنے جانوروں کو بیچ کر آتے تھے, بیویوں کے زیور بیچ کر آتے تھے. اتنی ان کی قربانیاں اور رونا دھونا, اور ان کی اس فکر کی وجہ سے, اس مسائی جمیلہ کی وجہ سے اس اللہ رب العزت نے اس کفرستان میں ایسے اسلام کے جو ہے ایسی ترویج ہوئی, ایسے اسلام کی اشاعت ہوئی, ایسا وہاں اسلام پھیل رہا ہے. ابھی الحمدللہ میں 3 ہفتے پہلے ایک جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا اپنے مقام سے 150 میل دور. تو میں امیر تھا اس جماعت کا, میں نے اپنے ساتھیوں کو گشت کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں گشت کر کے آئیں. تو گشت تو مغرب کے بعد ہوتا ہے, تعلیمی گشت پہ بھیجا چند ساتھیوں کو, اور وہ ساتھی اپنے ساتھ ایک گورے کو لے کر آئے, اس کا نام مورٹن تھا. الحمدللہ وہ مسجد میں آیا, ہمارے ایک ساتھی نے اس کو فکر والی بات کی, اسے اسلام کی اہمیت اسے بتائی. تو 1 گھنٹے بعد اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. ہاں, یہ سارا ثواب, یہ ساری محنت یہ آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگوں کے بڑے آئے تھے, یہ ان کی قربانیاں ہیں جو سارے اسکینڈینیویا میں, سارے یورپ میں, دنیا کے آخری کنارے میں. میں دنیا کے آخری کنارے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ گیا. الحمدللہ ان کی خواہش تھی کہ میں دنیا کے آخری کنارے جا کر اذان دوں, اور میں نے ان کے پیچھے اقامت کی, اللہ نے یہ سعادت مجھے دی. ادھر بھی الحمدللہ دنیا کے آخری کنارے, وہاں بھی مسجد ہے, وہاں بھی اعمال ہو رہے ہیں, قال اللہ قال رسول کی صدائیں اور نغمے گونج رہے ہیں, وہاں بھی جماعتیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. ابھی میں چھوڑ کر آیا ہوں ایک جماعت, آسٹریلیا کی آئی ہوئی جماعت, وہ اس وقت دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھی ہے, 12 جنوری کو واپس آئے گی. کہاں آسٹریلیا اور کہاں ناروے, 36 گھنٹے جہاز کا سفر کر کے وہ آئے. جب وہ ہمارے ہاں پہنچے تو بتا رہے اس وقت رات ہے ادھر, ہمارے ہاں دن. وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں تو 25-30 ڈگری جو ہے گرمی ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے نا 16 اور 18 مائنس چل رہی تھی. تو اس میں آنا, قربانی کے ساتھ آنا اور دین کی فکر کو لے کے چلنا, تو یہ بہت بڑا اللہ پاک نے ہمیں کام اور اعزاز دیا ہے. تو الحمدللہ یہ علم والوں کی مجلس ہے, علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں. تو میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. یعنی ہمارا تو اللہ رب العزت نے جو ہے سب سے پہلے نہ یہ بتایا نماز ضروری یا روزہ ضروری یا زکوٰۃ ضروری, اپنا بھی تعارف نہیں کروایا, اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت حقانیت کو بھی نہیں بتایا. سب سے پہلے جو کلام ہوا وہ تو اقرا تھا کہ آپ پڑھیے, کہ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے, پھر فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے, محبت کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے, اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا.
تو بھائیوں دوستوں، یہ ہمارے صحابہ جو تھے یہ علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے پر فوقیت لے جاتے تھے۔ علم جو ہے ایک نور ہے، علم جو ہے ایک پہچان ہے، ہاں یہ دلوں کا نور ہے، یہ آنکھوں کی روشنی ہے، یہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ کی معرفت، علم وہی ہے جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، ہاں اللہ کی خشیت دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر خوف دل میں آ جائے، انسان متقی بن جائے، وہ پہچانے وہ دنیا میں آیا ہے، وہ کرنے کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق حقیقی کون ہے، کہاں کامیابی کہاں ناکامی ہے۔ وہ تو ساری کی ساری کامیابیاں اس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جو ہم سب کا حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ سب کا خالق مالک اور رازق ہے۔ ہم سب کا دھیان اس اللہ کی طرف ہو جائے، اس کی ہمیں پہچان ہو جائے، ہم اللہ کو جاننے والے بن جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ اللہ جو سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب ساری کی ساری مخلوق اپنے پیدا ہونے میں، باقی رہنے میں، پھلنے پھولنے میں اور فنا ہونے میں، ہم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں کہ اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس سے اوپر نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ہاں وہ یکتا ہے، واحد ہے، بے مثل ہے۔ ہمارا تعلق یہ علم والے جو ادھر بیٹھے ہیں، جن کے لیے ساری جو مجلس جو بنائی گئی ہے، تو ہم سب جو ہے اللہ کے احکامات کو سیکھیں، اس کے اوامر کو سیکھیں، اس کے حکموں کے مطابق ہم لوگ آ جائیں، اور ساری کی ساری مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے اقوال و افعال کے مطابق ہم لوگ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ علم کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، ہم نے قبر کے سوالوں کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ انسان مرتا ہے، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف اس کے جو کام آتی ہے چیز، جو علم سیکھا ہو، سکھایا ہو اور آگے پھیلایا ہو۔ قیامت والے دن بھی کوئی شخص 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ان میں سب سے اہم سوال وہ یہی ہوگا، علم جو سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اصل ہے عمل، اور ہمارے اندر اخلاص کے جذبے پیدا ہو جائے، یہ ہے علم۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اسے کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ مال کا ڈر ہوتا ہے کہ چور چرا نہ لے، انسان مال کی حفاظت کرتا ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی پر عبور ہو جائے یا صرف و نحو پر عبور ہو جائے، آپ کو بہت سی حدیثیں یاد ہو جائے۔ علم یہ نہیں ہے۔ ہاں علم یہ ہے خلوت میں بھی ڈرے اللہ سے اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔ جس بات کی اللہ نے ترغیب دی ہے اس کو مرغوب جانے، جس چیز کو اللہ نے مبغوض کہا ہے اس سے نفرت کریں، اللہ کی خشیت دل میں اتر آئے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میرا ٹائم ہو گیا 10 منٹ، تو ٹھیک ہے حضرت، تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، بہت بہت ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں یہ جو دعوت و تبلیغ والا کام ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں ملا ہے، اس پہ سب لوگ اپنا جان مال وقت لگائیں، اور جو علم سیکھیں اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہی دعوت و تبلیغ کا پیغام ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کو یہ کام دے کر گئے ہیں، یہ ذمہ داری لگا کر گئے ہیں۔ ذمہ داری وہ ہوگی جس پر پوچھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا سب بھائی جو ہے نا انشاءاللہ ارادہ کریں، دیر اور دور، اور اللہ کی راہ میں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے۔ سب بھائی ارادہ کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑے کر لیں ایک دفعہ۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون بھائی آئے گا ناروے؟ سب آئیں گے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔